بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس جانور کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: اونٹ۔ سوال: سب سے پہلے نماز کس نے ادا کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کس چیز کو اللہ نے دنیا کی زینت کہا ہے؟ جواب: مال اور اولاد کو۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سوال: وہ کون سا پہلا درخت ہے جو جنت میں پیدا ہوا؟ جواب: طوبہ کا درخت۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ گناہوں سے بچاتا ہے؟ جواب: اللہ کا خوف اور تقویٰ۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو قرآن میں کلیم اللہ کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی قوم تھی جسے سب سے زیادہ طاقتور کہا گیا؟ جواب: قوم عاد۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو روز قیامت سایہ بنے گا؟ جواب: صدقہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں؟ جواب: تسبیح۔ سوال: کس نبی کی دعا سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کو دل کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جسے قرآن میں مبارک کہا گیا ہے؟ جواب: شب قدر۔ سوال: کس نبی کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: جنت کی خوشبو کتنے فاصلے تک آتی ہے؟ جواب: 500 سال کے فاصلے تک۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: سب سے پہلا خط کس نبی نے لکھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی غذا ہے جسے اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا؟ جواب: من سلویٰ۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے لیے مسجد بنائی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جسے قرآن نے انسان کی نجات کا ذریعہ کہا ہے؟ جواب: صبر اور نماز۔ سوال: قرآن میں کس چیز کو شیطان کا جال کہا گیا ہے؟ جواب: سود۔ سوال: وہ کون سا دریا ہے جس کا پانی پینے سے انسان کبھی پیاسا نہیں ہوتا؟ جواب: کوثر کا دریا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب: شرک۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جس کا کام موت دینا ہے؟ جواب: حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جنہیں قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے؟ جواب: زنا۔ سوال: کس نبی کی قوم کو سب سے بڑی بیماری دی گئی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ دھوکے بازی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب: دنیا کی محبت۔ سوال: کس عمل سے انسان کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح گر جاتے ہیں؟ جواب: خلوص دل سے استغفار کرنا۔ سوال: کس چیز کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان ہے؟ جواب: نیند۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب: اذان دینا۔ سوال: کیا جوتے پہن کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر جوتے پاک ہوں اور موزے کی طرح ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سوال: کیا جانوروں کو بسم اللہ کے بغیر ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا۔ سوال: کیا گناہوں سے توبہ کرنے کا کوئی وقت مقرر ہے؟ جواب: نہیں، توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے جب تک موت کا وقت قریب نہ ہو۔ سوال: کیا بچوں کے لیے دعا کرنے کا خاص ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کی بچوں کے لیے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سوال: کیا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں،
درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال: کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن مرد کے لیے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کیا کافروں کی مدد کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، بشرطیہ مدد کسی برے مقصد کے لیے نہ ہو۔ سوال: کیا شیطان خواب میں آ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شیطان برے خواب دکھا سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ سوال: کیا پانی پیتے وقت کھڑے ہونا منع ہے؟ جواب: پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے۔ سوال: کیا گھر کے دروازے پر لوہے کا ٹکڑا رکھنے سے برکت آتی ہے؟ جواب: یہ محض ایک وہم ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سوال: کیا فجر کے بعد سونا گناہ ہے؟ جواب: گناہ نہیں، لیکن یہ وقت عبادت اور برکت کا ہے، اس لیے اسے ضائع نہ کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا شیشہ ٹوٹنا بدشگونی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک اتفاق ہے، اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں۔ سوال: کیا عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک ثقافتی روایت ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا روزے کے دوران گناہ کے خیالات آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں، گناہ کا خیال آنا روزہ نہیں توڑتا، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: کیا چھینک آنے کے بعد دعا نہ مانگنا گناہ ہے؟ جواب: گناہ نہیں، لیکن الحمدللہ کہنا سنت ہے اور اس پر ثواب ہے۔ سوال: کیا وضو کا پانی پودوں کو دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کا پانی پاک ہوتا ہے اور اسے ضائع کرنے کی بجائے پودوں کو دینا بہتر ہے۔ سوال: کیا ٹوٹی ہوئی چیز کو گھر میں رکھنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، یہ محض ایک توہم پرستی ہے۔ سوال: کیا سورج غروب ہونے کے وقت جھاڑو دینا بدشگونی ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ایک غیر اسلامی روایت ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ سوال: کیا اذان کے بعد فوری نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: اذان کے بعد سنت پڑھنا مستحب ہے اور فرض نماز کے لیے وقت ہوتا ہے۔ سوال: کیا جانور کو گنہگار کہا جا سکتا ہے؟ جواب: نہیں، جانور گناہ اور ثواب کے مکلف نہیں ہیں۔ سوال: کیا نئے چاند کو دیکھ کر نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: نئے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا سنت ہے لیکن نیت کرنا ضروری نہیں۔ سوال: کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن آنکھیں کھلی رکھنا افضل ہے تاکہ توجہ برقرار رہے۔ سوال: کیا قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے اور محرمین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا عورتوں کو نماز میں اونچی آواز میں قرات کرنا چاہیے؟ جواب: نہیں، عورتوں کو نماز میں آہستہ آواز میں قرات کرنے کا حکم ہے۔ سوال: کیا رات کو ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں رات کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا رشتے کے انکار پر بد دعا کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، بد دعا کرنا اسلام میں منع ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ سوال: کیا برتنوں کو الٹا رکھنے سے نحوست آتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک توہم پرستی ہے۔ سوال: کیا نئے کپڑے پہننے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے کپڑے پہننے پر دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ سوال: کیا دیوار پر قرآن کی آیات لکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن آیات کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا کپڑوں پر پانی کے دھبے نماز میں حرج ڈال سکتے ہیں؟ جواب: اگر دھبے نجاست کے نہیں تو نماز جائز ہے۔ سوال: کیا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان دینا ضروری ہے؟ جواب: یہ سنت ہے، لیکن اگر فوراً ممکن نہ ہو تو بعد میں دیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے، بشرطیہ مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ سوال: کیا عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نفل روزے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ سوال: کیا رات کو قرآن کھلا چھوڑنا منع ہے؟ جواب: منع نہیں، لیکن قرآن کی تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا خواب میں قرآن کی آیت دیکھنا کوئی خاص اشارہ ہے؟
جواب: یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مکمل تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا کھانے کے دوران پانی پینا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن زیادہ نہ پینا بہتر ہے تاکہ معدے پر بوجھ نہ ہو۔ سوال: کیا مصیبت کے وقت صرف دعا کافی ہے؟ جواب: دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے، کیونکہ دعا اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بغیر کسی بیمار پر دم کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بغیر بھی دم کرنا جائز ہے۔ سوال: کیا جادو قرآن سے ختم ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جادو سے حفاظت کے لیے مؤثر ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بعد بات کرنا عبادت کو ختم کرتا ہے؟ جواب: نہیں، وضو کے بعد بات کرنا عبادت کو ختم نہیں کرتا۔ سوال: کیا رات کے وقت اللہ کی تسبیح کرنے کا الگ ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں، رات کے وقت اللہ کو یاد کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سوال: کیا صدقہ دینا امتحانات میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، صدقہ دینے سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ سوال: سحری کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: مستند اسلامی ذرائع میں ایسی کوئی مخصوص سورت نہیں ملی جس کے پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہونے کی ضمانت ہو۔ البتہ حدیث میں فجر کے بعد سورت یاسین پڑھنے کے فضائل کا ذکر ہے، جو مغفرت اور برکت کا باعث بنتی ہیں۔ سوال: 3 چیزیں کامیابی کا راز ہیں، وہ کون سی ہیں؟ جواب: اسلامی نقطۂ نظر سے کامیابی کے کئی اصول ہیں، لیکن 3 بنیادی چیزیں یہ ہو سکتی ہیں: نمبر 1 اللہ پر بھروسہ، نمبر 2 محنت اور استقامت، نمبر 3 نیک نیتی اور دعا۔ سوال: 3 لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جواب: حدیث کے مطابق 3 افراد کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مظلوم، ظلم سہنے والا، نمبر 2 مسافر، نمبر 3 والدین، خصوصاً ماں کی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔ سوال: روٹی میں سے بال نکل آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ ایک عام سی بات ہے اور زیادہ تر صفائی یا بے دھیانی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اسلامی طور پر اس کا کوئی خاص مطلب نہیں، لیکن صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں پاکیزگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ سوال: کان پر بال آ جائیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ ایک جسمانی اور فطری چیز ہے جس کا کوئی خاص روحانی مطلب نہیں۔ کچھ لوگ اسے دولت یا عزت کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن یہ محض ایک عوامی عقیدہ ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ سوال: کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق بیماریاں آزمائش اور گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ کوئی خاص بیماری اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں، بلکہ بیماری کو صبر اور دعا کے ساتھ برداشت کرنا باعث ثواب ہے۔ سوال: نیند میں خراٹے لینا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خراٹے لینا جسمانی مسئلہ ہے جو ناک یا گلے کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نیند کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی روحانی یا مذہبی مطلب نہیں۔ سوال: نماز کے دوران برے خیالات آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ شیطان کے وسوسے ہو سکتے ہیں جو انسان کو نماز میں توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے: نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، اللہ کی یاد میں دل کو مضبوط کریں۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو گھر میں کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: اللہ کی ناراضگی کا تعلق صرف بیماری سے جوڑنا درست نہیں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ آزمائشیں اور مشکلات بندوں کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بھی۔ اگر گھر میں پریشانیاں زیادہ ہو رہی ہوں تو توبہ، استغفار، نماز، صدقہ اور دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال: نماز کے دوران چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: نماز کے دوران اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ چھینک ایک فطری عمل ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تاہم اگر کوئی جان بوجھ کر نماز میں ایسی حرکت کرے جو غیر ضروری ہو یا نماز کے آداب کے خلاف ہو تو وہ نماز میں خلل ڈال سکتی ہے۔ سوال: کیا نماز کے دوران الحمدللہ کہنا چاہیے؟ جواب:
نماز میں اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ دل میں الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لیکن زبان سے بلند آواز میں کہنا درست نہیں، کیونکہ یہ نماز کے تسلسل کو توڑ سکتا ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس پر لوگ مجھے گھورنے لگے تو میں نے کہا افسوس، تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر مارے، یعنی خاموش رہنے کا اشارہ کیا، تو میں سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مجھے بلایا اور فرمایا نماز میں عام گفتگو جائز نہیں، یہ صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں عام گفتگو حتیٰ کہ چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا بھی درست نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خود چھینکے تو اونچی آواز میں الحمدللہ کہنا بھی صحیح نہیں۔ نتیجہ: نماز کے دوران چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ زبان سے الحمدللہ کہنا درست نہیں، لیکن دل میں کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص چھینکے تو اسے یرحمک اللہ کہنا بھی جائز نہیں۔ یہی حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے۔